السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت انس اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنے کا بیان ابھی جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس پر میں سزا کا مستحق ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سزا مجھ پر نافذ فرمائیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے قابل سزا جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا کیا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، ہاں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ معاف کر دیا گیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اصبت حدن کے معنی ہے کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جو معجب تعزیر ہے۔ اس سے مراد حقیقی حد شرعی نہیں ہے، جیسے زنا اور شراب نوشی وغیرہ کی حد ہے، اسی لیے کہ یہ حدیں نماز سے معاف نہیں ہوتی، نہ حاکم وقت ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا نفاذ ترک کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اور اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے۔ رواہ مسلم۔ فوائد نمبر 1، کھانا کھانے یا پانی وغیرہ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ کوئی مسنون دعا پڑھ لی جائے، جیسا کہ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، یا الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفورا۔ صحیح بخاری۔ اس باب میں حدیث کو لانے کا مقصد خوف اور جا امید دونوں باتوں کا اختصار ہے، ذہن میں معود کرنا ہے کہ کھاتے پیتے وقت اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کی رضامندی کی امید ہے۔ علاوہ ازیں یہ خوف بھی دامن گیر رہے کہ وہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے اور اگر چاہے تو تم سے یہ نعمتیں سلب کر لے، یا نعمتوں کی فراوانی کے باوجود تمہیں کھانے پینے کی قوت سے محروم کر دے۔ بے شک جیسے بعض بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے، اعاذنا اللہ منہا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ رات کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ رواہ المسلم۔ فائد نمبر 1، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ نمبر 2، ہاتھ پھیلانا کنایا ہے قبول توبہ سے، جیسے کسی چیز کو لینا ہو تو ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور نہ لینا ہو تو قبض کر لیے جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کس طرح پھیلاتا ہے، سوائے اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، تاہم اس میں اللہ کی صفت ید کا بیان ہے جس پر بغیر کسی تعویل یا تشبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح اس کی دوسری صفات پر ایمان ضروری ہے۔ یہی سلف کا مذہب ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ پھیلانے یا قبول توبہ کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اور توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور توبہ بھی وہ جو صحیح توبہ ہو، توبۃ نصوحا۔
حضرت ابو نج عمر و بن عبیہ عین اور بازبر سلمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں، وہ کسی دین پر نہیں ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کی بابت سنا کہ وہ مکے میں بتوں کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے، چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس مکے آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنا تبلیغی کام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قوم دلیر ہے۔ چنانچہ میں نے چوری چھپے آپ سے ملنے کی تدبیر کی، حتیٰ کہ میں مکے میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام دے کر بھیجے، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کا حکم دوں، بتوں کو توڑ دوں، یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے کہا اس کام پر آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد شخص ہے اور ایک غلام، اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ کا پیروکار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے؟ لہٰذا تم ابھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، جب تم میری بابت سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا آخر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے اور میں اپنے گھر والوں میں تھا۔ چنانچہ میں نے خبروں کی جستجو شروع کر دی اور جس وقت آپ مدینہ آگے تو میں آپ کی بابت لوگوں سے پوچھتا، یہاں تک کہ کچھ لوگ باشندگان مدینہ میں سے آئے تو میں نے کہا کہ اس آدمی کا کیا حال ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اس کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، اس کی قوم نے تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ چنانچہ میں مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم وہی ہو جو مجھے مکے میں ملنے تھے۔ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں اور میں ان سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے متعلق بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح کی نماز پڑھو، پھر سورج کی ایک نیزے کی مقدار بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو، اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر تم نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سایہ کم ہوتے ہوتے نیزے کے برابر ہو جائے، یہ نصف انہار ہے یعنی زوال کا وقت ہے۔ پھر اس وقت نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ پھر جب سائے بڑھنے لگے یا ظہر کے وقت کا آغاز ہے تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو۔ پھر نماز عصر کے بعد تم نماز مغرب تک رک جاؤ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت اسے کافر سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں بھی مجھے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرے اور ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور ناک چاڑ کر صاف کرے تو اس کے چہرے، منہ اور ناک کے گناہ گر جاتے ہیں یعنی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کی غلطیاں اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں کی خطائیں اس کی انگلیاں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی غلطیاں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، پس اللہ کی حمد و ثنا اور بزرگی اس کی بیان کی، جس طرح وہ اس کا حق رکھتا ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا یعنی خشوع خضوع کا اہتمام کیا،
تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے وہ اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بے شک یہ حدیث عمر بن عبیہ نے حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بیان کی، تو ان سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر بن عبیہ، دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو، ایک ہی جگہ پر اس آدمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا، یعنی صرف ایک وضو کرنے پر ہی تم سارے گناہوں سے پاکیزگی کا مقام عطا ہونے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمرو نے فرمایا اے ابو امامہ، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میری موت قریب آ گئی ہے، اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ تک نہ سنی ہوتی تو میں کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں نے تو یہ حدیث اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ رواہ المسلم۔ جراؤ علیہ قومہ، جیم کی پیش اور مد کے ساتھ علماء کے وزن پر معنی ہے آپ کی قوم پر جسارت اور دست درازی کرنے والی اور اسے بے خوف ہے۔ یہی مشہور روایت ہے کہ امام حمیدی رحم اللہ وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے، بعض کے نزدیک یہ حراؤن ہائے مکسورہ کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی وہ بیان کرتے ہیں غضبناک غم اور فکر والے جن کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اثر ان کے جسموں پر ہو گیا۔ جب کسی کا جسم درد یا غم وغیرہ سے ہلکان ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہرا جسمہ یحرا۔ اس قول سے ہراؤ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ جیم کے ساتھ ہے۔ بینا کرنی شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان، اور مراد تمثیل ہے۔ اس کے معنی ہے کہ شیطان اور اس کا ٹولہ اس وقت حرکت کرتا ہے اور غلبہ تسلط اختیار کرتا ہے، لیکن اسے تمثیل کی بجائے حقیقی معنوں یعنی ظاہر پر محمول کرنا زیادہ صحیح ہے۔ گویا کہ ہم اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ یقرب ودوء کے معنی ہے اس پانی کو اپنے قریب کرے جس سے وضو کرے، الا خرت خطایا میں خرت خا کے ساتھ ہے بے معنی گرنا، اور بعض نے اسے جارت جیم کے ساتھ روایت کیا ہے اور صحیح خا کے ساتھ ہے، اور یہی جمہور کی روایت ہے۔ فینت سر، ناک سے گندگی جھاڑ کر صاف کرنا۔ الانصرات، ناک کے کنارے کو کہتے ہیں۔ یعنی فائد نمبر اس میں ایک تو دعوت تبلیغ کی حکمت اور اس کے اسلوب کا بیان ہے کہ جب دائی کمزور اور اس کی مخالفین طاقتور ہوں تو اپنی افرادی قوت کی حفاظت ضروری ہے تاکہ حاصل شدہ قوت تو ضائع نہ ہو۔ اس لیے آپ نے حضرت عمر بن عبیہ کو تاکید فرمائی کہ ابھی تم اپنے اسلام کو مخفی رکھو اور اپنے گھر میں جا کر رہو۔ نمبر 2، حالات کتنے ہی نامساعد ہوں اور مخالفت کتنی ہی زیادہ ہو، تاہم دائی اللہ کو اللہ کی طرف سے مدد اور فتح غلبہ کی امید رکھنی چاہیے۔ چنانچہ اسی امید پر آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ جب تمہیں میرے غلبے کی خبر پہنچے تو میرے پاس آنا۔ نمبر 3، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہوا۔ نمبر 4، نماز کے وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس کی نماز کی رپورٹنگ اطلاع صحیح ہو۔ نمبر 5، نماز مکروہ اوقات کا بیان، اور وہ ہیں نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، زوال کے وقت، عصر کے بعد غروب آفتاب تک، اور عین طلوع و غروب کے وقت۔ نمبر 6، وضو اور نماز پر یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ روایت ہے اس باب میں ذکر کی گئی ہے۔ 7، اہل عرب بالعموم بادیہ نشین تھے، اس لیے نصف النہار زوال کا وقت معلوم کرنے اور سورج کے طلوع کا اندازہ کرنے کے لیے نیزے کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اس کے لیے ان کے ہاں اسی کا استعمال تھا۔ اب فلکیات کے علم نے تمام سیاروں کی رفتار کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر کے تمام اوقات طلوع و غروب اور زوال وغیرہ کا تعین کر دی ہے۔ تاہم شہروں سے دو پہاڑوں اور جنگلات وغیرہ میں رہنے والوں کے لیے اب بھی یہ پیمانے مفید ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔
نمبر 8، زمانہ جہلیت میں بھی نیک اور صحیح الفطرت لوگ بتوں کی عبادت کو گمراہی ہی سمجھتے تھے۔ بے شک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو امت سے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے، چنانچہ نبی کو اس کے لیے پیش روا اور میر سامان بنا دیتا ہے، یعنی پہلے جا کر انتظام کرنے والا، اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کی زندگی ہی میں اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے، اور نبی ان کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، چنانچہ اس امت کو ہلاک کر کے جب وہ اس کی تکذیب اور نافرمانی کرتی ہے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر، اس میں پیغمبروں کی بابت اللہ کے ایک قانون کا تذکرہ ہے جس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے لوگوں کو ڈرانا اور آپ کی اتباع کی ترغیب دینا ہے کہ قیامت والے دن لوگ آپ کی شفاعت سے فیض یاب ہو سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سالار اور پیش روا ہیں۔ بے شک اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی اخبارا عن العبد الصالح وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه اللہ سیئات ما مکروا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے ایک نیک بندے کی بابت خبر دیتے ہوئے اس کا قول نقل فرمایا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان برائیوں سے بچا لیا جس کی تدبیر اس کے مخالفین نے کی تھی۔ فائدہ نمبر 1، یہ نیک آدمی وہ ہے جسے قرآن نے آل فرعون میں سے ایک مومن کہا ہے۔ اس نے فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے پر اسے اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق تھا، اس لیے اس نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ الفاظ کہے کہ جس میں اس نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینے کا اعلان کر دیا کہ اللہ سے اچھی امید وابستگی، چنانچہ اللہ نے بھی اس کی امید کے مطابق اس کی مدد فرمائی اور فرعونیوں کی قید و مکر سے اسے بچا لیا۔ اب چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز کو پا لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، اور جو بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے قریب دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ اور یہ مسلم کی روایت میں سے ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کی شرح اس سے ماقبل کے باب میں گزر چکی ہے۔ بے شک۔ فائدہ نمبر 1، اس میں توبہ کی فضیلت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حسن ظن رکھنے کی ترغیب ہے، لیکن جس طرح بغیر ہل چلائے اور بیج بوئے فضل کی پیداوار کی امید رکھنا حماقت ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کے بغیر اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنا نادانی ہے۔ گویا کہ بالواسطہ عمل کی ترغیب، کیونکہ عمل کے بغیر کسی بھی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، یہ ایک فطری بات ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اللہ ہی سے اچھی امید وابستہ کرے گا اور برے عمل کرنے والا بری امید، اور اسی کے مطابق اللہ کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ہوگا، اچھی امید رکھنے والوں سے اچھا اور بری امید رکھنے والوں سے برا، کیونکہ دونوں کی بنیاد ان کے اپنے اپنے عمل پر ہوگی اور انہی عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ رواہ مسلم۔
فائدہ اس کا مطلب یہ بھی ہے یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اچھے عمل کرنے چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، جبکہ موت کے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے عفو و رحمت کی امید رکھنی چاہیے، جو ایمان عمل صالحہ کے بغیر ممکن نہیں۔ گویا کہ اس حدیث کا وہی مطلب ہے جو قرآن کریم کی آیات ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے میرے عمل کیسے ہی ہوں، اور میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر میرے پاس زمین پر گناہوں کے ساتھ آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، اور میں تیرے پاس زمین پر بخشش لے کر آؤں گا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے فوائد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ آلود زندگی کو اپنا شیوا بنا لے، کیونکہ ایسا شخص جو پھر توبہ انابت اللہ کی توفیق ہی بالعموم محروم رہتا ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان سے نادانی اور غفلت میں کتنے ہی گناہ ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص دل سے توبہ کر کے اگر وہ اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت اپنے لیے وہ پائے گا۔ نمبر 2، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کے علاوہ کیسے بھی اور کتنے بھی گناہ ہوں، اس کی مغفرت کی امید ہے۔ اللہ چاہے گا تو پہلے مرحلے میں بھی معاف فرما دے گا، ورنہ کچھ سزا کے بعد معافی ہو جائے گی۔ بہرحال گناہ گار مومن کے لیے جہنم کی سزا دائمی نہیں، جیسے مشرک کے لیے ہے۔ نمبر 3، شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے بندے کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور جب اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اسے توبہ سے غافل رکھتا ہے، اور اگر کسی بندہ انابت اللہ کا سوچے تو گناہوں کی ایک لمبی فہرست انسان کے سامنے کھول کر اسے مغفرت سے نا امید کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔